السلام علیکم دوستو، مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ آپ کے نصاب میں شامل ان کی ایک غزل کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے تھے، بیماروں کے دکھ درد وہ دور کر سکتے تھے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ بیماری عشق جو ہے، یعنی یہ عشق کا مرض جو ہے، اس کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ عشق جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا وہم ہے۔ یہ مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہم ہے، اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابن مریم بن کے کوئی آئے، یعنی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کے کوئی آئے، اور میں جس تکلیف میں ہوں یہ تکلیف جو ہے یہ مجھ سے دور کی جائے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک وہم ہے، اس لیے ایک وہم کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں جنون میں، جنون کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس پاگل پن میں، اس وحشت میں پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا ہوں۔ تو میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں، خدا کرے میری کوئی بات جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کرے کہ یہ ان کا یہ راز عشق جو ہے، یعنی یہ عشق کا راز جو ہے یہ فاش نہ ہو جائے، یہ لوگوں تک پہنچ نہ جائے اور لوگ اس کے بارے میں پوری طرح سے نہ جان لیں۔ غزل کا اگلا شعر ہے: نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تو شاعر جو ہیں اس شعر میں نصیحت کے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے تو اس کی بات کو بالکل انسنا کر دو، یعنی اس کی بات کو بالکل مت سنو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کا کسی کے سامنے ذکر مت کیا کرو۔ گویا شاعر دونوں صورتوں میں اپنے قارئین سے، اپنے پڑھنے والوں سے اس صبر کی تلقین کرتا ہے کہ اگر آپ کو برا کوئی کہے اس صورت میں بھی آپ صبر کریں، اور اگر آپ برا کسی سے سنیں تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ صبر کریں، یعنی اس کی بات پہ دھیان نہ دیں، اس کی بات کو نہ سنیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی برا کرے کوئی تو اس کا کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ غزل کا اگلا شعر ہے: روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے یا آپ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غلط راستے پہ نکلا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روک لو۔ تو اگر جانے انجانے آپ کسی سے خطا ہو بھی جاتی ہے، یعنی کسی سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو اس کو فراغ دلی سے معاف کیا کرو، یعنی کہ وہ معاف کرنے کی عادت جو ہے وہ اپنے اندر ڈال لو، کیونکہ معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو یعنی معاف کر دو اگر کسی سے جانے انجانے غلطی ہو بھی جاتی ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ حاجت مند مینس ضرورت مند، حاجت روا کرنا مینس وہ ضرورت کسی کی پوری کرنا۔ تو غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے، یعنی کون سا ایسا شخص ہے جو ضرورت مند نہیں ہے۔ کون دنیا میں ایسا انسان رہ رہا ہوگا جس کی ضرورتیں نہ ہوں۔ اب کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اب یہاں
کوئی کس کس کی حاجت روا کرتا پھرے گا. تو اس لیے اگر ہماری حاجت کوئی پوری نہیں کرتا، ہماری ضرورت کوئی پوری نہیں کرتا، تو شکایت نہ کرو، کیونکہ ہر شخص یہاں اپنی اپنی مجبوریاں لے کے جیتا ہے، اور ہر شخص کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ تو یہاں سب لوگ کہیں نہ کہیں ضرورت مند ہے. یہاں کون کس کس کی ضرورت پوری کرتا پھرے گا؟ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. تو یہاں پہ شاعر نے جو ہے ایک، اس کو ہم کہتے ہیں غزل میں صنعت تلمی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ کسی مشہور شخص یا کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو. تو اس سے واقف ہوئے بغیر جو ہے وہ کلام کبھی واضح نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، سکندر اعظم ایک مشہور بادشاہ تھے جو ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس شعر میں جو ہے یہ صنعت تلمیہ کا استعمال شاعر نے کیا ہے، اور خواجہ خضر علیہ السلام اور سکندر کے حوالے سے تلمیہ کا استعمال کیا گیا ہے. یہ ایک اس تاریخی واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ سکندر جو ہے وہ خواجہ خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں چشمے آب حیات تک تو پہنچا، لیکن وہ چشمے سے وہ پانی نہیں پی سکا، وہ آب حیات نہیں پی سکا جس سے پی کر انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہتا ہے. کیونکہ وہ سکندر جب چشمے کے پاس پہنچا تو اس نے کئی سارے بوڑھے وہاں پہ سلگتے بلگتے اس کو دکھائی دیے جو مرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا تھا تو اس لیے ان کو موت نہیں آ سکتی تھی. تو سکندر نے جو ہے آب حیات پینے سے پرہیز کیا. تو شاعر کا ماننا ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام سکندر کا رہنما بننے کے باوجود بھی سکندر آب حیات نہ پی سکا. ظاہر ہے تو خضر علیہ السلام سے بڑھ کر استاد اور کون ہو سکتا تھا. تو جب سکندر نے خضر کی رہنمائی میں اس نے وہ پانی پینے کا شرف حاصل نہیں کیا، تو اب یہاں کس کو اپنا استاد بنائے گا اور اپنا استاد مانے گا. غزل کا آخری شعر ہے، غزل کا مقطع جو ہے اس میں غالب فرماتے ہیں جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی. یعنی جب امید ہی اٹھ گئی ہو، یعنی کہ جب سامنے والے سے امید ہی نہ ہو تو اس سے شکایت کرنے کا، اس سے گلا کرنے کا کیا مطلب. تو ایک بڑی حقیقت انہوں نے یہاں اس شعر میں بیان کی ہے کہ جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے، جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہتی تو پھر اسے گلا شکوہ کیوں کیا جائے. گلا شکوہ تو وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ اپنائیت ہو، جہاں پہ بھروسہ ہو. تو ظاہر ہے جب توقعات ہی ختم ہو جائیں تو گلا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور گلا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے.